بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، بالآخر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس پورے فیصلے کے عام نکات کیا ہیں اور آگے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد تحریک انصاف اور عمران خان پر اس کا کیا قانونی امپیکٹ پڑے گا، اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے جو بیانیہ ہے اس کو کیسے تقویت ملے گی، کیا اس پوری صورتحال کے بعد اب ملک الیکشن کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھے گا۔ بڑے عام سوالات کھڑے کر دیے ہیں اس فیصلے لیے۔ میں عام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے بہت سارے جو قانونی ماہرین ہیں اور عام لوگ جو اس پورے معاملے کو سمجھتے ہیں ان سے بھی بات کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے میں خود بھی قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ رہا ہوں۔ پہلے تو آپ کو علم ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آلریڈی تحریک انصاف جو ہے وہ واضح کر چکی ہے کہ یہ ایک جانبدار آدمی ہے، یہ پی ڈی ایم اور جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور اس کے ساتھ ہی جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا کارندہ ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے خلاف مسلسل پچھلے 2-3 سال سے پے در پے اس کے فیصلے آ رہے ہیں، اور یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے چونکہ متوقع تھا، اور اسی وجہ سے جمعرات کو یعنی پرسوں تحریک انصاف اسی الیکشن کمیشن جو ہے اس کے سامنے ایک بڑا احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو شروع میں بتا دوں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مین گیٹ ہے جہاں پر باہر بڑی تعداد کے اندر پی ٹی آئی کے کارکنان اور لوگ بھی کھڑے ہیں، اور آج سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات تھے، اور توقع یہ تھی 1000 جو اہلکار ہیں وہ پولیس کے لگائے گئے، 500 رینجرز کے اہلکار لگائے گئے، لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی پرامن جماعت ہے، کوئی اس طرح کی بات تو نہیں تھی۔ اسی طرح یہ الیکشن کمیشن کا مرکزی آفت ہے، اور لائیو ڈی ایس این جیز کور کر رہے ہیں۔ اب یہ جو فیصلہ ہے پہلے تو اس کو آپ سمجھیے۔ الیکشن کمیشن نے جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ دیا ہے وہ ایک تو انہوں نے کہا کہ ثابت ہوا کہ پی ٹی آئی نے ممنوعہ فنڈز لیے ہیں۔ پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ فارن فنڈنگ جو پی ٹی آئی کا نقطہ نظر ہے، اور آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری اور فرق حبیب صاحب اور ملیکہ بخاری صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج بھی کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں۔ لیکن اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ پی ٹی آئی نے ممنوعہ فنڈ لیے ہیں۔ 13 نامعلوم اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں، امریکہ، آسٹریلیا اور یو اے ای سے احتیاط لیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی ان اکاؤنٹس کے بارے میں بتانے میں ناکام رہی۔ آئین کے مطابق اکاؤنٹس چھپانا غیر قانونی ہے۔ پی ٹی آئی نے 34 غیر ملکیوں، 351 کاروباری اداروں اور کمپنیوں سے فنڈز لیے ہیں۔ پی ٹی آئی نے عارف نقوی اور اس کی جو کمپنی ہے اس سے 21 لاکھ اور 500 امریکی ڈالرز ممنوعہ فنڈنگ لی ہے۔ یو اے ای کی کمپنی برسٹل انجینئرنگ سروسز سے 49,000 جو ہے وہ $965 سیاسی جماعتوں کے ایکٹ کے آرٹیکل 6 سے متعلق یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے۔ پارٹی اکاؤنٹ سے متعلق دیا گیا جو بیان ہے یہ بیان حلفی جھوٹا ہے۔ اب اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں یہ پورا فیصلہ تو آ چکا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ پوری جو صورتحال ہے، ایک تو عمران خان صاحب نے جو ڈیکلیریشن دیا ہے وہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے بلکہ یہ بیان حلفی جھوٹا ہے۔ اب اس پر جب سوال کیا گیا فرق حبیب صاحب سے تو انہوں نے بلکہ فواد چودھری صاحب انہوں نے بتایا جی چونکہ یہ ایڈیٹر جنرل یہ کام کرتا ہے اور یہ چیزیں جو ہے اس وجہ سے ہم اس کو چیلنج کریں گے، اور جو عمران خان نے سائن کیے ہوئے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ اس کو آگے عمران خان کو پورا پریشرائز کرنے کے لیے اس فارن فنڈنگ جو کیس ہے، ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے اس کو بنا دیا گیا، اور اب یہ آگے جو ہے وہ فارن فنڈنگ کی طرف کنورٹ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بہت سارے لوگ جو ہے چونکہ فیصلے کا جو امپیکٹ ہے بہت سارے لوگ خواب اور خیال کے اندر وہ بات کریں گے تاکہ پی ٹی آئی کے ورکرز خوش ہوں، تو اس کے اندر 50-50 چانس ہے۔ ایک تو یہ کہ عمران خان کے خلاف یہ چونکہ ممنوعہ فنڈنگ سے اب لکھ کر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف ریفر کیا گیا ہے، یعنی وفاقی حکومت کی طرف، اور وفاقی حکومت اب اس کو فارن فنڈنگ بنا سکتی ہے اور بنا کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر لے جائے گی، اور وہاں پر باقاعدہ بحث ہوگی۔ تو عمران خان پر آرٹیکل 62 اور 63 جو ہے وہ لگانے کا ایک راستہ بنایا گیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ لگے،
چونکہ پی ٹی آئی اپنا موقف دے گی، لیکن یہاں پر راستہ بنایا گیا ہے تاکہ اینڈ تک جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 2/3 اکثریت جو ہے وہ عمران خان کی جس طرح توقع ہے کہ آنے جا رہی ہے، اور اس کا راستہ پوری طرح روکا جائے، بلیک میل کیا جائے، نیالی کی جو چھتری ہے وہ اوپر قائم رکھی جائے۔ اور یہ یہاں پر دوسری میں چیز آپ کو بتاؤں، یہ تو اس کا امپیکٹ ہے اور آج طبقہ ملامتیہ خوش ہوگا، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ چونکہ ممنوعہ فنڈنگ ہے، فارن فنڈنگ ہے نہیں، جن اکاؤنٹس کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی ہم تفصیلات فراہم کریں گے۔ جس وقت یہ کمپنیز جو ہے وہ وہاں پر LLC کمپنیز بنائی گئی امریکہ کے اندر، اس وقت جو ہے چونکہ قانون پاکستان کے اندر موجود نہیں تھا، پابندی نہیں تھی، اور اس وجہ سے یہ ہم پر پابندی نہیں لگتی۔ دوسری طرف جو اس وقت اصل مسئلہ ہے، 8 سال ہو گئے ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو، کوئی پی ڈی ایم کی جماعت جو اس وقت ملزم ہے اس کے، اور مین جو لیگی بدماش رانا ثناء اللہ ہے یا ان کے ساتھ شہباز شریف ہیں، وہ سارے ملزمان اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ایوان اقتدار کے اندر، یہاں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر، لیکن کوئی پاکستان کی اس طرح کی صحافتی برادری، کوئی اینکر جن کو بڑی تکلیف تھی، جن کو مرچیں لڑ رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کو 8 سال ہو گئے فیصلہ نہیں دے رہا، تو وہ 14 لوگوں کی شہادت بڑا مسئلہ تھا یا یہ ممنوعہ فنڈنگ بڑا مسئلہ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو صحافت ہے وہ انتہائی گھٹیا درجے پر پہنچ گئی ہے، اور ان کو اسی طرح اگر وہ صحیح صحافت کر رہے ہیں تو انہیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ 8 سال سے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو لواحقین ہیں وہ انصاف کے لیے ترس رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، وہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے فیصلہ دیا ہوا ہے، اور اس کو جب چیلنج کرے گی تو پی ٹی آئی یہ تمام گراؤنڈ، ابھی میری فرق حبیب صاحب سے اور دیگر جو قائدین تھے، اجاز چودھری صاحب سے بھی بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں، چونکہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کے خلاف آلریڈی جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے، پنجاب اسمبلی ہے، وہاں سے قراردادیں آ چکی ہیں کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اس کے نواز شریف کے ساتھ مبینہ ایسے تعلقات ہیں کہ وہ ہمیشہ ان کو اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں، تو یہ ابھی چونکہ نوٹس بھیجا ہے، نوٹس بھیجنے کے بعد کارروائی ہوگی۔ کارروائی آپ کو علم ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے عموماً بڑے آرام سے چلتی ہے، تو یہ کارروائی آرام سے چلے گی، لیکن وفاقی حکومت کی طرف جو میٹر بھیجا گیا ہے اس کے ذریعے عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے، لیکن یہ نہ تو ممنوعہ فنڈنگ جو فارن فنڈنگ ہے وہ ثابت ہوگی، اور نہ ہی اتنی بڑی جماعت کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آگے جا کر جو یہاں قانونی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ممنوعہ فنڈنگ ہے، یہ فنڈ جو ہے وہ ضبط کیے جا سکتے ہیں، یہ ضبط ہوں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو بیانیہ مل گیا کہ چوری ثابت ہو گئی عمران خان کی، چونکہ ان کو وہ سرٹیفائیڈ چور، ڈاکو، لٹیرے ان کو عام پاکستانی کہتے ہیں، تو اس کو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک الیکشن کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا چونکہ پاکستان کا سسٹم ایسا ہے کہ اس کے اندر بیک ڈور کے اندر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ لوگ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان 2/3 اکثریت لے لے گا اور اتنی بڑی کامیابی ان سے ہضم نہیں ہوئی، تو انہوں نے کچھ گول برابر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس وقت فضل الرحمان، مریم، دیگر یہ چونکہ الیکشن کی طرف نہیں جا رہے تھے، اور عمران خان میں کہتا ہوں اس کی مثال ایک ایسے پہلوان کی طرح ہے جو اکھاڑے میں کھڑے ہو کر ایسے ایسے کر رہا ہے کہ بھائی ادھر آؤ الیکشن لڑیں، لیکن یہ بیچارے ادھر ادھر گھوم کر جو ہے وہ بڑی تنقید کرتے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اکھاڑے میں نہیں اتر رہے۔ تو اب یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس نے سیاسی امپیکٹ، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اب تھوڑا سا جو کہ قریب الیکشن جو ہے اس کی طرف کودنا آسان ہوگا۔ الیکشن میں جانے کے لیے ان کے پاس بھی بیانیہ ہوگا، دیکھا یہ ان کی ممنوعہ فنڈنگ نکل آئی ہے، حالانکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اب میں فیصل بھائی جو ہے وہ اس وقت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک چیز ناظرین کو بتا دوں، وہ جو مثال ہے نا کہ ایک بندے دروازے سے کئی بندے گزر رہے تھے بغیر اجازت کے، ایک بندے نے اجازت لی کہ جناب میں اندر جا سکتا ہوں، تو اس وہاں پر چوکیدار نے کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے، تو اس نے کہا جی یہ سارے تو بغیر پوچھے جا رہے ہیں، تو اس نے کہا بھائی آپ بھی بغیر پوچھے چلے جاتے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے اپنے 40,000 ڈونرز کی تفصیلات دی ہیں، تو اب یہاں چونکہ 40,000 ڈونرز کی تفصیلات ہیں، ان میں سے چند کو ڈھونڈنا اور اس طریقے سے بنانا یہ آسان ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے
کہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کے پاس ہیں ہی نہیں، یعنی کوئی وہ کک بیکس کا، کمیشن کا، ادھر کا ادھر کا پیسہ ہے، وہ تفصیلات جمع نہیں کروا رہے۔ اسی الیکشن کمیشن کے اندر تقریباً 3-4 سال ہو چکے ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ان پارٹیز کا اکٹھا فیصلہ آنا چاہیے تھا، آگے پیچھے آنا چاہیے تھا، لیکن ان کیسز کو روک کر پی ٹی آئی کو آگے لگانا میں سمجھتا ہوں 2/3 اکثریت سے روکنے کا یہ ایک حربہ ہے، اور یہ پوری جو چیز ہے وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے باوجود ابھی جمعرات کو ادھر پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیرا لگانے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس ڈیٹیل موجود ہیں، چیف الیکشن کمشنر اور اس الیکشن کمیشن کے یہ جو معزز ممبران ہیں، ہمیں یہی ان سے توقع تھی، اور انشاءاللہ فتح عوام کی ہوگی، اور عمران خان کے خلاف جتنی بھی کوششیں ہوں گی وہ ناکام ہوں گی۔ پہلے آپ نے دیکھا امپورٹڈ جس طرح مسلط ہوئے، جو سازش کے ذریعے آئے، بالآخر عوام نے ان کی سازش کو بے نقاب کیا، اور عوام نے آدھی رات کو کھلنے والی جو عدالت ہے وہ پھر دن کے روشنی کے اندر جب عدالت لگائی ہے وہ 17 جولائی کو آپ نے دیکھا ہے۔ اب اس کا کچھ قانونی امپیکٹ ہیں، کچھ پولیٹیکل امپیکٹس ہیں، وہ تقریباً میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے رکھوں، مزید اس کے نکات پر بات ہوتی رہے گی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔